بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ ایک خاص موقع پر نازل ہوئی اور اس کا پیغام آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیسے۔ سورہ دوحہ۔ الدوحہ کا مطلب ہے چاشت کا وقت۔ قرآن مجید کی 13ویں سورہ ہے جو مکی صورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ سورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب کچھ عرصے تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی اور کفار نے یہ طعنہ دینا شروع کر دیا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا ہے۔ کفار مکہ کے اعتراضات اور اللہ کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا تو کفار مکہ نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات شروع کر دیے۔ وہ کہنے لگے، کفار یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہو گیا ہے، اسی لیے اب ان پر وحی نہیں آ رہی۔ بعض کفار نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ پہلے کچھ عرصے تک کسی غیبی قوت سے رابطے میں تھے، لیکن اب وہ قوت ان سے دور ہو چکی ہے، اس لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں کہتے کہ اگر اللہ واقعی تمہیں نبی بنا کر بھیجتا تو وحی کا سلسلہ کیوں روک دیتا؟ کیا وہ تمہیں بھول گیا؟ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ یہ الفاظ کتنے سخت الفاظ تھے جو کفار مکہ استعمال کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر سے کام لیتے تھے۔ جب یہ اعتراضات شدت اختیار کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ دوحہ نازل فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کفار کے اعتراضات کو رد کیا۔ اللہ نے قسم کھا کر تسلی دی۔ سورہ دوحہ کی آیتوں کا ترجمہ: قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنی اور رات کے سکون کی قسم کھائی۔ یہ اشارہ تھا کہ جس طرح دن اور رات میں تبدیلی ایک قدرتی عمل ہے، اسی طرح وحی کا رک جانا بھی ایک حکمت کے تحت تھا، نہ کہ کوئی ناراضگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ دوحہ وہ سورہ ہے جو مایوسی میں امید کی کرن بن سکتی ہے؟ مزید آیات کی آگے وضاحت کے بعد آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ کفار مکہ کا اعتراض غلط تھا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا نہیں، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ اس آیت میں واضح کر دیا گیا کہ کفار جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو نہ چھوڑا ہے اور نہ ہی ان سے ناراض ہوا ہے۔ یہ ایک زبردست تسلی تھی کہ اللہ ہمیشہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ سورہ دوحہ کی آیت 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً بعد کا دور آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کی مشکلات وقتی ہیں، آپ کی آخرت اور دنیا دونوں بہتر ہوں گی۔ یہ پیشن گوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو کامیابی ملے گی اور ان کا مقام بلند ہوگا۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یقیناً آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین دلایا کہ وہ انہیں بے شمار نعمتیں عطا کرے گا، یہاں تک کہ وہ خود راضی ہو جائیں گے۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی ضمانت تھی۔ یہ آیت پڑھنے سے ہمیں بھی تسلی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک نہ ایک دن بے حساب عطا کرے گا، بس ہمیں اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی زندگی میں پہلے ملنے والی نعمتوں کی یاد دہانی کروائی۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ دیا، اور اس نے آپ کو راہ سے ناواقف پایا تو راہ دکھائی، اور اس نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماضی کی یاد دہانی کروائی کہ جب وہ یتیم تھے تو اللہ نے ان کی پرورش کا بندوبست کیا، جب وہ نبوت سے پہلے حقیقت سے ناواقف تھے تو اللہ نے انہیں ہدایت دی، اور جب وہ مالی طور پر کمزور تھے تو اللہ نے انہیں غنی کر دیا۔ تو مائی ویورز، یہ سورہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی تھی بلکہ ہر اس شخص کے لیے بھی ایک پیغام ہے جو مشکلات سے گزر رہا ہو کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو نہیں بھولتا۔ آئیے جانتے ہیں سورہ دوحہ کی فضیلت اور اہمیت۔ امید اور خوشی کا پیغام۔
اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین دلایا کہ مشکلات کے بعد آسانی آتی ہے۔ یہ آیات ہر اس شخص کے لیے تسلی کا باعث ہیں جو مشکلات سے دوچار ہے۔ احادیث میں ذکر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص کو خوشی اور امید کی دولت چاہیے وہ سورہ دوحہ اور سورہ شرح کی تلاوت کرے۔ تیسرا یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا درس۔ اس سورہ میں انسان کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرے اور شکر گزار رہے۔ آئیے اب جان لیتے ہیں کہ سورہ دوحہ کے فوائد اور وظائف کیا بیان کیے گئے ہیں۔ غم اور پریشانی کے وقت پڑھنا۔ اگر کوئی شخص دکھی یا مایوس ہو تو اسے سورہ دوحہ کی تلاوت کرنی چاہیے، انشاءاللہ سکون حاصل ہوگا۔ مالی پریشانی سے نجات۔ روزانہ فجر کے بعد 11 مرتبہ سورہ دوحہ پڑھنے سے مالی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ یتیموں اور مساکین کے لیے نرمی۔ اس سورہ میں خاص طور پر یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے جو انسان کے اخلاق کو بہتر بناتا ہے۔ بھٹکے ہوئے شخص کے لیے ہدایت۔ جو شخص راہ راست سے بھٹک چکا ہو، اگر وہ روزانہ سورہ دوحہ پڑھے تو انشاءاللہ اسے ہدایت نصیب ہوگی۔ گمشدہ چیز کی بازیابی کے لیے تلاوت۔ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو سورہ دوحہ کی تلاوت سے اس کی بازیابی میں مدد مل سکتی ہے۔ ان مخصوص اعمال کی کوئی مستند حدیث یا روایت موجود نہیں ہے، تاہم علماء کرام عمومی طور پر قرآن کی تلاوت کو برکت اور رزق میں اضافے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سورہ رعد کی آیت 28 کا ترجمہ ہے، خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ دوحہ کے حوالے سے مفسرین اور علماء کی کیا آراء ہے، آگے جانتے ہیں۔ امام رازی کہتے ہیں، یہ سورہ امید، تسلی اور اللہ کی رحمت کی علامت ہے جو ہمیں صبر، شکر اور امید کی تعلیم دیتی ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں، یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت کا اظہار ہے اور امت مسلمہ کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں، سورہ دوحہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو نہیں بھولتا اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ سورہ دوحہ کے حوالے سے ویڈیو میں بتائی گئی معلومات کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ دوحہ امید، صبر اور اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات کے بعد آسانی آتی ہے اور اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ سورہ ہمیں شکر گزاری، یتیموں کی دیکھ بھال اور اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ اللہ ہمیں اس سورہ کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی سکون آئے، ٹینشن ریلیز ہو، تو لازمی اس سورہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور اگر آپ نے کبھی اس سورہ کو پڑھ کر اپنے دل میں سکون محسوس کیا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے گا اور ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جو پریشان ہیں، تاکہ ہو سکتا ہے یہ سورہ ان کے لیے امید کی کرن بن جائے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔